ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے فائدے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سفر پر جا رہے تھے، جاتے جاتے سفر کے دوران آپ کو بھوک لگی۔ اس وقت تو ہوٹلوں اور ریسٹورینٹوں کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کسی ہوٹل میں چلے جاتے اور وہاں جا کر کچھ کھا لیتے، کچھ پی لیتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے تلاش کیا آس پاس کوئی بستی ہو، لیکن وہاں کوئی بستی بھی نہ تھی۔ تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ وہاں ایک بکریوں کا ریوڑ چل رہا ہے۔ خیال ہوا اس بکری والے سے کچھ دودھ حاصل کر لیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس کے پاس جاتے ہیں تاکہ دودھ حاصل کر لیا جائے اور تاکہ بھوک مٹ جائے۔ اس سے جا کر کہا، میں مسافر ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، تو مجھے ایک بکری کا دودھ نکال کر دے دو، میں پی لوں، میرا بھوک مٹ جائے، جو قیمت چاہو میں تمہیں ادا کر دیتا ہوں۔ چرواہے نے کہا، جناب میں آپ کو دودھ ضرور پلا دیتا، لیکن یہ جو بکریاں ہیں نا، یہ میری خود کی نہیں ہے، میں تو ملازم ہوں، میں ایک نوکر ہوں، میں آپ کو دودھ ضرور پلا دیتا، لیکن مجھے میرے مالک نے رکھا ہے، میں مالک کے اجازت کے بغیر میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ عمر فاروق اعظم لوگوں کو آزمایا بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ میں تمہیں ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہارا بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی فائدہ ہوگا۔ تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں کچھ پیسے مل جائیں گے، میرا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے دودھ حاصل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، ایسا کرو کہ ان میں سے ایک بکری نا میرے ہاتھ سے بیچ دو، میں پیسے ابھی دیتا ہوں، میرا فائدہ ہوگا، مجھے دودھ مل جائے گا، ضرورت ہوگی تو اسے میں کاٹ کر کھا بھی لوں گا، پھر جب مالک تم سے پوچھے نا تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، اور بھیڑیا تو بکریوں کو کھاتے ہی رہتا ہے، مالک کہاں تمہاری تحقیق کرتا پھرے گا، بھیڑیا ویسے تو بکریوں کو کھاتا ہی رہتا ہے، تم ان پیسے کو اپنی جیب میں رکھ لینا، اپنی ضرورت کو پوری کرنا، اور اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے۔ تو اس پر اس چرواہے نے جب یہ بات سنی نا تو بے ساختہ جو کلمہ اس کے زبان سے نکلا وہ یہ تھا، شہزادے تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں مالک سے جا کر جھوٹ بولوں اور کہہ دوں کہ بکری بھیڑیا کھا گیا؟ بے شک میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرے مالک کا مالک وہ مالک الملک مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے پاس جا کر میں کیا جواب دوں گا؟ تو میں تو مالک کو تو خاموش تو کر لوں گا، لیکن مالک کے مالک کو کیسے خاموش کروں گا؟ اس پر حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، جب تک تجھ جیسے انسان اس امت کے اندر موجود ہے اس وقت تک اس امت پر کوئی فساد نہیں آ سکتا جس کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو۔ جب تک یہ احساس باقی ہے اس وقت تک اس دنیا میں امن اور سکون قائم ہے، جب یہ ختم ہو گیا تو اس وقت اس دنیا میں کوئی انسان نہ رہے گا بلکہ بھیڑیا بن جائے گا، جیسا کہ آج کل بنا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔